مدد یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد۔ تو ہے شیر خدا یا علی، دو ہمیں حوصلہ یا علی، جان تم پر فدا یا علی، لب پہ ہے یہ دعا یا علی، میرے مشکل کشا یا علی، پھر سجد کر بلا یا علی۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره، حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده، والصلاة والسلام التحية والإكرام ولا خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته وسيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سورہ حمد کی ان آخری آیات میں جن لوگوں کے راستے پر چلنے کی گفتگو کی جا رہی ہے وہ کہ جن پر خدا نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں نازل فرمائیں، اور دعا کی جا رہی ہے کہ ان کے راستے پر نہ چلیں، ان کا راستہ اختیار نہ کریں اپنی زندگی میں، کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہوں میں سے ہوں۔ اس آیت کے ضمن میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس راستے کو پہچانیں اور ان لوگوں کے راستے کو پہچانیں کہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں، تاکہ قرآن کی آیت جو بار بار ہم پڑھتے ہیں اس کی تفسیر اور اس کے مصداق اور اس کا اثر ہماری زندگی میں نظر آ سکے۔ اس سال جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس آیت کے ضمن میں، وہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، امیر المومنین السلام کا راستہ، وہ راستہ کہ جو کامیابی کا بھی راستہ ہے، عزت کا بھی راستہ ہے، سربلندی کا بھی راستہ ہے، پروردگار کی بارگاہ میں بھی کامیاب ہونے کا راستہ ہے، اور پوری تاریخ بشریت میں اور پوری تاریخ انسانیت میں اگر
انسانوں کی سیرت ڈھونڈی جائے تو رسول اللہ کے بعد کوئی بھی سیرت اتنی عظیم اتنی بلند نظر نہیں آتی جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ زندگی مختصر ہے، زندگی 63 سال کی ہے، رسول اللہ کی زندگی بھی کل 63 سال کی ہے، لیکن اس 63 سال میں اتنا زندگی کا طریقہ ہم کو دے کے چلے گئے، اتنا زندگی کا انداز ہم کو دے کے چلے گئے، اتنا زندگی کا طرز ہمیں دے کے چلے گئے کہ پوری دنیا، پوری بشریت، پوری انسانیت قیامت تک اگر ان سے طرز زندگی لیتی رہے تو وہ کبھی کم ہونے والا نہیں ہے۔ گجراتی تو نہیں ہے نا؟ جی اچھی بات۔ خوب یہ طرز، اس کے لیے طرز کا پہچاننا، وہ طرز زندگی، یہ بار بار جملہ دہرایا جاتا رہا ہے اس لیے تاکہ فرق ذہن میں رہے کہ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ تاریخ اور تاریخی واقعات نہیں ہے، فقط زندگی نہیں ہے، فقط زندگی کے واقعات یہاں پر نہیں بیان ہو رہے ہیں، بلکہ زندگی کا طریقہ بیان ہو رہا ہے، اور وہ زندگی کے واقعات میں اور طریقے میں بہت فرق ہے۔ جہاں زندگی کے واقعات بیان ہوتے ہیں اسے ہم تاریخ اور ہسٹری کہتے ہیں، لیکن جہاں زندگی کا طریقہ، زندگی کا انداز بیان ہوتا ہے تو اسے ہم سیرت کہتے ہیں، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی گفتگو ہے۔ کل جو ہم گفتگو کر رہے تھے امام کی فیملی یعنی خانوادگی زندگی میں، فیملی لائف میں امام کی جو سیرت رہی ہے کل پرسوں، اس پر اشارہ ہوا، البتہ مختصر طور پر اشارہ ہوا، لیکن اب جس بحث میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں وہ بحث بہت ہی مفصل ہے، اسے ہم بہت ہی مختصر کر کے انشاءاللہ، چونکہ واقعاً کم دن رہ گئے ہیں اور ابھی سیرت کے کئی اور چیپٹر پورے اپنی جگہ پر باقی ہیں، خود یہ جو بحث ہے اس کے لیے شاید ضرورت ہے کہ پورا 10 دن اس پر گفتگو کی جائے، یعنی سوشل لائف میں، اجتماع میں، معاشرے میں امام کی سیرت کیا تھی، امام کی زندگی کا انداز کیا تھا۔ اور یہ پہلے عرض کیا گیا کہ جتنا کچھ ہے اتنا ہی ہے کہ جتنا ہمارے سامنے آیا ہے۔ اگر اس دور کے لوگ اتنے باشعور ہوتے اور اتنا اپنے آپ کو شعور کے اعتبار سے بلند کر چکے ہوتے کہ رسول اللہ، امام علی، ائمہ علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اگر وہ محفوظ کرتے رہتے تو وہ بشریت کے لیے بہت بڑا خزانہ ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہو پایا۔ لیکن جتنا ہے وہ بھی ہمارے لیے کافی ہے اگر وہ ہماری نگاہوں کے سامنے آئے۔ امام کی اجتماعی سوشل زندگی کے جو سیرت ہے، اس کے جو اصول ہیں، چند اصول ہیں، اصول یعنی میں اصول کا لفظ بار بار استعمال کر رہا ہوں، میرے خیال سے آپ کے ذہن میں حتماً، بچوں کے ذہن میں اصول کے معنی آ گئے ہوں گے، یعنی کچھ وہی فارمولے، کچھ قانون، زندگی کے کچھ اصول کی جو کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، زندگی کے سامان تبدیل ہو جاتے ہیں، زندگی میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن زندگی کے اصول کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ رسول اللہ کی زندگی جو مکے میں تھی وہی مدینے میں ہے۔ اس وقت جب رسول اللہ کو مکے سے نکالا جا رہا تھا، طائف جا رہے تھے تو وہاں پتھر مارا جا رہا تھا، رسول اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی تھی، رسول اللہ کو جا کر شیب ابی طالب کے محدود پہاڑیوں کے درمیان میں مقید کر دیا گیا تھا، محصور کر دیا گیا، تو وہاں بھی رسول اللہ کی زندگی کا انداز وہی تھا۔ اور جب 10 ہجری میں رسول اللہ کی حکومت اتنی بڑی ہو گئی تب بھی رسول اللہ کی زندگی کا انداز وہی تھا۔ امیر المومنین جب رسول اللہ کے ساتھ مکے میں تھے اور بھوک سے کبھی درخت کے چھالیں کھاتے تھے، کبھی درخت کے پتے کھانے پڑتے تھے، شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے پابندی تھی، تب بھی زندگی کا انداز وہی تھا۔ اور جب اتنی بڑی اسلامی حکومت کی، جس کو بھی تقسیم کیا جائے تو تقریباً 50 ملک بنتے ہیں، اتنی بڑی اسلامی حکومت کا حاکم بنے امام علیہ السلام، تب بھی زندگی کا انداز وہی تھا۔ یہ زندگی کا انداز بدلا نہیں کرتا۔ البتہ بعض یورپی دانشمندوں نے تفصیل سے اس پر بحث کی اور اس کو ثابت کیا ہے کہ نہیں، ایک انسان فقیر ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، جب اس کے پاس دولت آ جاتی ہے تو زندگی کا انداز کچھ اور ہو جاتا ہے،
جب اس کا کوئی عزت نہیں ہوتی تو زندگی کا انداز کچھ اور ہو جاتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت ہو جاتی ہے، زندگی کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ ہم جیسے لوگوں کی زندگی کو دیکھ کر ثابت کیا گیا ہے۔ یہ باتیں جو مغربی دانشمندوں نے لکھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں مغربی دانشمندوں، مغربی ویسٹرن اسکالرز نے بہت سارے نظریات دیے ہیں، وہ سارے نظریات مثلاً کارل مارکس کے سارے نظریات کو اگر اٹھا کے پڑھیں، انقلاب کے بارے میں، معاشرے کی تبدیلی کے بارے میں، کیسے معاشرے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، وہ عام زندگیوں کو دیکھ کر وہ فارمولے نکالے گئے ہیں۔ لیکن انسان کی اصلی حالت جو اللہ نے انسان کو بنایا ہے، انسان کی اس صلاحیت کو دیکھ کر فارمولہ نہیں بنایا گیا۔ بہت سارے لوگ آ کر کہہ دیتے ہیں کہ انسان جیسے جیسے تبدیل ہوتا رہتا ہے، ویسے دیہات میں ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا کچھ اور ہوتی ہے، انداز اور ہوتا ہے، 4 پیسوں کو محتاج ہوتا ہے تو زندگی کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور ایک بڑا دولت مند ہو جائے تو زندگی کا انداز کچھ اور ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ایسا کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ جیسے عام انسانوں کی زندگی دیکھی جاتی ہے اور یہ نظر آتا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کی زندگی کا انداز ہے جن کی زندگی کے کوئی اصول نہیں ہوا کرتے۔ عزیز، میں شروع سے اس بات کی تاکید کرتا جا رہا ہوں تاکہ کم سے کم یہ مطلب آپ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ ان کی زندگی کا انداز بدلتا رہتا ہے جن کی زندگیوں کے کوئی اصول نہیں ہوا کرتے، لیکن جن کی زندگی کے اصول ہوتے ہیں ان کی زندگی کا انداز کبھی بھی نہیں بدلتا، چاہے وہ شعب ابی طالب میں ہو، چاہے وہ اتنی بڑی حکومت میں ہو، وہ انداز نہیں بدلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصول کے اوپر زندگی چل رہی ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ اصول معمولی اصول نہیں، بالکل میتھمیٹک کے اصولوں کے طریقے سے بالکل مضبوط اور محکم اصول ہیں جو نہیں ٹوٹتے، کبھی کمزور اصول بھی نہیں ہیں۔ امام کی زندگی کے اجتماعی اصول، رکھ دیتے ہیں بعد میں بھولیں نہیں، یاد دلا دیجیے گا۔ امام کی زندگی کے اجتماعی اصول، پہلا فارمولہ، پہلی اصل امام کی زندگی عام انسانوں کے درمیان میں کیا ہے؟ کرامت انسانی۔ یہ قانون قرآن کا، البتہ انسانی کرامت سخت لفظ ہے تھوڑا، لیکن یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس لفظ کو کیونکہ قرآن کا لفظ ہے، قرآن کے لفظ سے آشنا ہو جائیں پھر ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے۔ کرامت کے معنی یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے، مجھے یاد ہے یہاں پر کیا ہے کسی جگہ کسی وقت میں۔ کرامت یعنی کئی چیزیں مل کر اگر اکٹھا کی جائیں تو وہ کرامت، لفظ کرامت کا معنی۔ ابھی ہمارے یہاں کرامت جو کہتے ہیں وہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے ذہنوں میں کرامت سنا ہے لفظ کرامت کا؟ کرامت کے عام طور سے ذہنوں میں فلاں آدمی کرامت دکھاتا ہے، یہ آتا ہے کہ وہ کوئی میجک، کچھ جادو، کچھ ایسی چیز دکھائے جو عجیب و غریب ہو، اس کو تو بہت ہی کرامت والا انسان ہے، کرامتیں دکھاتا ہے، بہت کرامت ہے۔ یعنی اچھے لفظ کو اتنی غلط جگہ پر استعمال کرنا، اور اسی سے انسان کی پہچان بھی ایسی بن جاتی ہے ہماری، ہم اسی کو با کرامت سمجھتے ہیں جو آ کر کوئی عجیب و غریب چیزیں دکھا رہا ہو۔ با کرامت انسان، بچوں کو روکیں ادھر، گفتگو باہر جا کر۔ عربی میں کرامت یعنی کیا؟ یعنی عزت، عظمت، بلندی، وقار، یہ ساری چیزیں جب کسی انسان میں جمع ہو جائیں تو کہتے ہیں یہ با کرامت انسان۔ یعنی اس میں عزت ہونا ضروری ہے، بلندی ہونا ضروری ہے، عظمت ہونا ضروری ہے، یعنی انسان عظیم بھی ہو، انسان باعزت بھی ہو، انسان سربلند بھی ہو، انسان کبھی ذلت کو قبول کرنے والا نہ ہو۔ یہ انسان اگر کہیں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں با کرامت انسان۔ اللہ نے ہر انسان کو با کرامت پیدا کیا ہے، ہر انسان کو۔ حتیٰ وہ کہ جو کفر کی وادیوں میں، شرک کی وادیوں میں، نفاق کی وادیوں میں ٹہل رہے ہیں، ان کو بھی جب اللہ نے پیدا کیا تو با کرامت پیدا کیا۔ یہ ان کے ماں باپ نے، ان کے پڑوسیوں نے، ان کے عزیزوں نے، کہ سب سے زیادہ ماں باپ کا اثر ہوتا ہے، انہوں نے آ کر دھیرے 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 اس کی کرامت کو چھین لیا۔ کسی بھی انسان کو اللہ نے ذلیل بنا کے پیدا نہیں کیا، کسی کو بھی نہیں۔ جتنے بھی انسان کو اللہ نے پیدا کیا،
اس اعلان کے ساتھ کہ نفخت فیہ من روحی، اتنی بڑی کرامت انسان کو اللہ نے عطا کی کہ میں اپنی روح تیرے اندر ڈال رہا ہوں. اسے جناب آدم کے لیے جملہ نہیں ہے، یہ آدم پہلے انسان ہیں. آدم پہلے انسان یعنی ہمارے معاشرے کے پہلے انسان، ورنہ اور ہزاروں آدم ہوں اور لاکھوں آدم ہوں ان سے ہمیں بھی مطلب نہیں ہے. جس آدم سے ہمارا تعلق ہے، جس گروہ سے ہمارا تعلق ہے، اس میں پہلے انسان کا نام ہے آدم. تو آدم کو کیا اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنا رہا ہوں. یہ صرف مقام آدم نہیں ہے بلکہ مقام آدمیت ہے، یعنی ہر انسان کا مقام ہے، مگر یہ کہ اس مقام پر کون باقی رہ پائے. دوسرے لوگ اپنے مقام کو خود اپنے ہاتھ سے دے دیتے ہیں، اللہ انہیں دے رہا ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں چاہیے، واپس کر رہے ہوتے ہیں. کرامت دیتا ہے، عزت دیتا ہے. نفخت فیہ من روحی کہتا ہے کہ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اے فرشتو، جب میں اپنی روح، یعنی کہ فقط روح نہیں کہا، یعنی کہ نفخت فیہ روح، یعنی کہ نفخت فیہ روحی، جب میں اپنی روح ڈالوں تو فرشتوں تم سجدے میں جھک جانا. یہ مقام آدم نہیں ہے فقط، بلکہ مقام آدمیت ہے. یعنی یہ فقط ایک انسان کا مقام نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کا مقام اللہ نے یہ قرار دیا ہے، پوری انسانیت کا مقام. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الانسان یعنی سارے انسانوں کو ہم نے بہترین خلقت کے ساتھ پیدا کیا، لیکن پھر انسان نے کیا کیا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین. لیکن انہوں نے خود نیچے جاتے گئے، نیچے چلے جاتے رہے، چھنتے رہے اپنی کرامت. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو مقام انسان کیا ہے؟ عزت کا مقام ہے. قرآن کا لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر. ہم نے بنی آدم کو، یعنی کہ آدم میں جو مومنین ہیں ان کو، آدم میں جو متقین ہیں ان کو نہیں، بنی آدم کو ہم نے کرامت اور عزت عطا کی ہے. عزت دار ہے یہ انسان. اور امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت میں آ کر دیکھیں تو امام انسان کو کرامت اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. دو نگاہیں ہیں، صرف دو نگاہیں ہیں، دو کے علاوہ تیسری نگاہ نہیں ہے. انسان کے بارے میں لوگوں کی دو طرح کی نگاہ ہیں. ایک نگاہ وہ ہے کہ جو انسانوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھے. کل تھوڑی سی گفتگو ہو چکی ہے لیکن وہ فیملی کی حد تک ہوئی تھی، محدود. ابھی یہاں بات اور بڑی ہو گئی، وسیع مسئلہ ہو گیا. صرف فیملی کی حد تک نہیں، صرف بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو نہیں، بلکہ پوری بشریت کو، پوری انسانیت کو، تمام انسانوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا. ایک نگاہ یہ ہے، وہ انسان جو اللہ بندوں کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے اور اس کی کرامت جس کو دی گئی ہے یہ سمجھتا ہے، تو انسانوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. دوسری نگاہ اس کے برعکس ہے، یعنی انسان کو توہین کی نگاہ سے دیکھنا، ذلت کی نگاہ سے دیکھنا، خفت کی نگاہ سے دیکھنا، حقیر نگاہوں سے دیکھنا. جب یہ نگاہ ہو جاتی ہے انسان کی تو ہر ایک کو بھی حقیر کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے. یعنی بات فقط گھر کی نہیں ہوتی، بات فقط باہر کی نہیں ہوتی. یعنی باہر بھی لوگوں کو حقیر نگاہ سے دیکھتا ہے، گھر میں آتا ہے تو گھر میں وہی نگاہ وہی رہتی ہے، کیونکہ نگاہ انسان کی بن چکی ہوتی ہے. جب ایک انسان کی نگاہ ہی یہ ہے کہ لوگوں کو ذلت کی نگاہ سے دیکھے اور فقط خود کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تو ہر جگہ یہ نگاہ نظر آتی ہے. اب معاملے کے طور پر کہیں کہیں تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتا ہے کہ تھوڑا اس کو ہم عزت دے دیں تو وہ بھی مجھے عزت دے گا. یہ کمپرومائز ہوتی ہے، یہ اصل میں عزت کی نگاہ نہیں ہوتی. کہ چلو باہر تو ہم سب کو ذلت کی نگاہ سے دیکھیں لیکن گھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھیں تاکہ ہمیں بھی عزت ملے. مسجد میں آئے تو لوگوں کو عزت دیں، احترام دیں تاکہ ہمیں بھی احترام ملے. یہ واقعی نگاہ نہیں ہے، یہ بنائی ہوئی نگاہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہ نگاہ ہے. لیکن امام کی سیرت میں کیا ہے؟ امام کی سیرت میں ہے کہ امام ہر انسان کو پہلی نگاہ جو امام کرتے ہیں وہ عزت کی نگاہ کرتے ہیں. عزت کی نگاہ سے حتیٰ غیر کو، حتیٰ دشمن کو. جنگ کرنا الگ بات ہے، یہ سیرت پچھلے سال بیان ہو چکی کہ اگر کوئی میدان جنگ میں آ جاتا ہے تو وہ رسول اللہ جو بہت ہی زیادہ رحم دل ہیں، وہی رسول اللہ میدان جنگ میں اتنا سخت اور اتنا محکم اور اتنا مضبوط
نظر آتے ہیں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب میدان جنگ میں اصحاب کی حالت خراب ہونے لگتی تھی، اتنا جنگ بھڑکتی تھی، اتنی تیز ہوتی تھی، تو رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر ہمیں جرأت پیدا ہوتی تھی. میدان جنگ میں یہ ہوتی تھی. لیکن انسان کی حیثیت سے جب دیکھتے تھے تو عزت کی نگاہ. اس کے مقابلے میں رسول اللہ کی اس سیرت کے مقابلے میں جتنے لوگ ہیں وہ ہمیشہ ذلت کی نگاہ. جن کا نمائندہ، جن کا نمونہ قرآن نے پیش کیا ہے، نمونہ قرآن نے فرعون کو پیش کیا ہے. فرعون کے لیے قرآن کہتا ہے فاستخف قومہ. فرعون کی سیرت کیا تھی؟ یہ کہ اس نے خود اپنی قوم کو اس نے کیا کر رکھا تھا؟ خفیف. خفیف یعنی بہت ہی پست، ہلکا بنا دینا. فاستخف قومہ فاطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین. سورہ زخرف آیت نمبر 54. یہ فقط ایک فرعون کی نگاہ نہیں ہے، یہ اس سیرت کے مقابلے میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک نگاہ یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کو حقارت کی نگاہ. فاستخف قومہ، اس کا اردو میں شاید سب سے اچھا ترجمہ یہ کہ حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، حقیر سمجھنا، حقیر بنا دینا. یہ نگاہ کون سی ہے؟ فرعونی نگاہ ہے. یہ فقط فرعون کی نگاہ نہیں ہے، یہ فرعونی نگاہ ہے جو کہیں بھی پیدا ہو سکتی ہے. اگر انسانوں کو اس نگاہ سے دیکھا جانے لگے تو یہ کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے انسان؟ یہ فرعونی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. اگر انسان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو امیر المومنین کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے انسان. یعنی آج دیکھ رہا ہے لیکن امیر المومنین کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. آج دیکھ رہا ہے لیکن رسول اللہ کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. کب؟ جب انسانوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. کل جملہ آپ کے سامنے پیش کیا، مالک اشتر کو کیا تاکید کی؟ کہا کہ مالک اشتر جا تو رہے لیکن کس طرح دیکھنا لوگوں کو؟ یہ دیکھنا کہ یہ میرے سب کے سب مسلمان بھائی ہیں، یا او نذیر لک فی الخلق، اگر مسلمان نہیں ہیں تو خلقت میں تمہارے. اب یہ جملہ آپ کے سامنے پڑھیں گے نہج البلاغہ سے. یہاں تک کہ اب یہ واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے لیکن نہیں، میں نے واقعے سے سیرت نکالنا، یعنی واقعے سے سیرت کا کہ قانون نکالنا، یہ اہم نقطہ ہوتا ہے کہ اس حد تک امام لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسافر ساتھ ہو جاتا ہے، مسافر ساتھ ہو گیا، کون ہے؟ مسلمان کا نہیں، مسلمان نہیں ہے. مومن کا مومن نہیں ہے. کون ہے؟ کہ اہل کتاب میں سے ہے، کہ یہودی ہے، یہودی ہے نصرانی، یہ ظاہراً یہودی تھا. صرف یہ کہ ساتھ ہو گیا کچھ تھوڑی دیر کے لیے، ملاقات ہو گئی، بات چیت ہونے لگی، بتایا آپ کو کہاں جانا ہے؟ ہمیں کوفہ جانا ہے. ہمیں آپ کو کہاں جانا ہے؟ ہمیں فلاں جگہ جانا ہے. چلتے چلتے بڑھتے بڑھتے، سنا ہوا ہے واقعہ آپ کا، بڑھتے 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 وہاں تک پہنچے کہ جہاں کوفہ کا راستہ جدا ہو رہا ہے، اور وہ اپنے راستے پر چل پڑا. چند قدم چلا، دیکھا ساتھ ساتھ امیر المومنین بھی، علی ابن ابی طالب بھی ساتھ ساتھ چلے آ رہے. اس کو یہ خیال آیا کہ شاید بات کرتے کرتے راستہ بھول گئے. کبھی انسان بات میں اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھا کہ شاید بہت بات کرنے والے آدمی ہوں، بات کرتے کرتے راستہ بھول گئے معاذ اللہ. بتا کہ آپ کا راستہ ادھر نہیں، آپ کا راستہ ادھر جا رہا ہے. آپ ادھر کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کو کوفہ نہیں جانا تھا؟ مگر کہاں کوفہ ہی جانا تھا، تو آپ ادھر کیوں آ رہے ہیں؟ راستہ نہیں معلوم آپ کو؟ کہا نہیں معلوم ہے راستہ. بھول گئے ہیں راستہ؟ کہ نہیں بھولے بھی نہیں ہیں. کہا پھر ادھر کیوں آ رہے ہیں؟ کہا اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمارے رسول نے یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی کسی مسافر کے ساتھ سفر کرو تو اس مسافر کا احترام اور اس کا حق یہ بنتا ہے کہ جب اس سے جدا ہونے لگو تو تھوڑی دور تک اسے چھوڑو، چند قدم اس کے ساتھ جاؤ. یہاں تک تو واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے. یہ کس بنیاد پر؟ مسئلہ یہ کہ کس بنیاد پر یہ واقعہ ہے. اس لیے اس پہ بہت توجہ کریں گے، اس لیے کہ یہ میرے اس عمل کو دیکھے گا تو کہے کہ بڑے با اخلاق، بہت با اخلاق انسان ہے. اس لیے بہت توجہ کریں. یہ فقط اس لیے ہے کہ وہ دیکھے گا تو کہے کہ بہت با اخلاق انسان ہے، کتنا اچھا انسان ہے. یہ دکھاوا کرنے کے لیے ہے. اس لیے کہ میرے اس اخلاق کو دیکھے گا تو مسلمان ہو جائے گا. اس لیے نہیں، اس لیے نہیں ہے. یہ دکھاوے کا عمل نہیں ہے.
رسول اللہ کا عمل دکھاوے کا عمل نہیں ہوتا، امیر المومنین کا عمل دکھاوے کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو ساتھ تھوڑا سا چلیں گے تو کہے کہ ہاں دیکھو کتنا اچھا انسان ہے، کتنا با اخلاق انسان. یہ کام ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ امیر المومنین کا یہ عمل نہیں ہے. بعض لوگ بہت ہی بد کردار ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں اخلاق بہت اچھا ہے نا ایسا. کیوں؟ یہ اخلاق جو بہت اچھا ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ دکھاوے کا فقط ہوتا ہے، واقعاً دکھاوے کا ہوتا ہے. اس امیر المومنین کے اس عمل کے پیچھے کیا چیز پوشیدہ ہے جس بنیاد پہ یہ عمل کر رہے ہیں؟ یہ نہ دکھاوے کے لیے ہے، نہ اسے مسلمان بنانے کے لیے ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ امیر المومنین کی نگاہ میں انسان کا احترام یہ ہے کہ اگر ساتھ ہو گیا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ تھوڑی دیر تک اس کو بالکل ایک بارگی نہیں چھوڑ دیا جائے. انسان کا احترام ہے، اس احترام کی بنیاد پر امیر المومنین یہ عمل انجام دے رہے ہیں. بہت فرق ہو جاتا ہے، بہت ہی زیادہ فرق ہو جاتا ہے. بہت زیادہ ہم اگر بااخلاق بنے مسجد میں لوگوں کے درمیان میں تاکہ لوگ کہیں کہ کتنا اچھا انسان ہے، کتنا اچھا انسان ہے، یہ تو بہت اچھا ہے، اس کو پریسیڈنٹ ہونا چاہیے، اس کو تو فلاں ہونا چاہیے، یہ تو بہت اچھا انسان ہے، اس کو تو اچھا زیادہ ووٹ ملنا چاہیے. اس بنیاد پر نہیں امیر المومنین کا یہ عمل ہے، بلکہ اس بنیاد پر کہ احترام، انسانی احترام ہے امیر المومنین کی نگاہ میں. کیونکہ وہ انسان جو گناہ کرے اور بہت ہی بااخلاق ہو تو یہ طے ہے کہ وہ نہیں ہے، کیونکہ جس انسان کی نگاہ میں اللہ کا احترام نہیں ہے وہ انسان کا احترام کیا کرے گا؟ یہ جھوٹا اخلاق ہے. جو اللہ کا احترام نہیں کر سکتا وہ انسان، جو خالق کا احترام نہیں جانتا وہ مخلوق کا احترام کیا کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس میں کہیں جھوٹ پوشیدہ ہے. لیکن امیر المومنین جو احترام سکھا رہے ہیں وہ حقیقی انسانی احترام ہے. کہا کہ آپ راستہ بھی نہیں بھولے ہیں؟ کہا نہیں. اور آپ اس لیے آ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا ہے؟ کہا ہم اس لیے آ رہے ہیں. کہا اسی لیے لوگ رسول اللہ کے اتنا گرویدہ تھے. راز سمجھ گیا؟ اسی لیے لوگ رسول اللہ کے اس قدر عاشق تھے. یہ کہہ کے چلا گیا. پھر کچھ دن بعد وہ کوفے واپس پلٹا. کہا کہ ایک آدمی جس کا نام علی تھا وہ مجھے ملا تھا. کوفہ کوئی بہت بڑا تو کوفہ نہیں تھا. راستے میں ملا تو ایسا انسان تھا. ڈھونڈے علی ہیں کون؟ دیکھیں علی یہاں پہ کون ہے علی نام کا. معلوم ہو کہ علی کوئی عام آدمی نہیں بلکہ پوری اسلامی مملکت اور حکومت کے حاکم ہیں علی. اب یہ جس نے دیکھا کہ ہمارے حاکم کیا ہوا کرتے ہیں جن کی طرف دیکھنے کا بھی ہمیں موقع نہ ملے. حاکم دیکھ بھی نہ سکے انسان، بات نہ کر سکے انسان، اور اتنی بڑی اسلامی دنیا کا حاکم ایک غیر مسلمان کے ساتھ صرف اس بنیاد پر کہ کچھ دیر سفر میں ساتھ ساتھ رہے ہیں، اس کا حق ادا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، بتا بھی نہیں رہا ہے کہ میں کون ہوں. یہ چیز باعث بنتی ہے کہ انسان مسلمان ہو جاتا ہے. بس میں جلدی سے یہ بہت ہی بڑا موضوع ہے کہ امام کی نگاہ میں انسان کا احترام، چاہے وہ انسان اپنا ہو چاہے وہ غیر ہو. کہ شاید اشارے اور بہت سارے واقعات اور بعد میں آئیں گے کہ اس میں آپ یہ مطلب بھی خود ڈھونڈ سکتے ہیں. میں بار بار اشارہ نہیں کروں گا لیکن یہ مطلب آپ کو دوسرے واقعات کے ذہن میں آئیں گے کہ امام نے کس قدر احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے. تو پہلا قانون، پہلا فارمولہ، پہلی اصل اجتماعی سیرت کی، سوشل سیرت کی امام کی کیا ہے کہ انسان کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا. وہ حقیر ہے تب بھی احترام کی نگاہ سے دیکھنا، وہ فقیر ہے تب بھی احترام کی نگاہ سے دیکھنا، وہ کسی اور قوم کا ہے تب بھی. ابھی بہت سارے واقعات آئیں گے کہ امام نے جیسے ہم جب اقتصادی سیرت اگر بیان کرنے کی فرصت ہوئی کہ امام کے سامنے امام کی اپنی بہن آتی ہے، امام کی بہن ام ہانی، امام نے 20 درہم دیا. تھوڑی دیر بعد کنیز آئی، اس کو بھی 20 درہم دیا. یہ بہن کو بھی قبول نہیں ہوا. مشکل بات تھی، اتنی آسان نہیں ہے. امام کی بہن کو امام اس کو بھی تو آپ نے 20 درہم دیا، مجھے بھی 20 درہم دیا. تو کہا کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے، قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے اور پوری قد قرأت ما بین اللوحتین، 2 دفتیوں کے درمیان میں جو اللہ کی کتاب ہے میں نے پوری کتاب کو پڑھا ہے. فما رأیت
لولد اسماعیل علی ولد اسحاق فضلا، میں نے اسماعیل کی اولاد کے لیے اسحاق کی اولاد پر کوئی فضیلت نہیں پائی. یہ معیار تھا. یعنی پورے قرآن میں کہیں بھی نسل کی بنیاد پر کسی انسان کو فضیلت نہیں دی گئی. لہذا اے میری بہن، تیرا بھی وہی حق ہے جو اس کالی سیاہ پوست کنیز کا حق ہے. اور یہ 20 درہم لے کے واپس چلے جاؤ یہاں سے. ابھی اس طرح کے اور واقعات آئیں گے، بہت سارے واقعات آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ امام انسان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ انسان کو اللہ کی مخلوق کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. افسوس کہ میں جلدی پڑھنا پڑے گا. یہ ایک میں تھوڑا تھوڑا وضاحت کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، یہ اپنے ذہن میں محفوظ کر. دوسرا قانون، دوسری اصل سوشل سیرت کی امام کی کیا ہے؟ وہ نرمی اور محبت ہے. احترام اب الگ جگہ پر، احترام کے بعد پھر کہ یہ نرمی اور محبت بھی مروت، نرمی محبت یہ احترام کے نتیجے میں جنم پاتی ہے البتہ، لیکن یہ ایک الگ اصل ہے کہ امام نرمی اور محبت سے پیش آتے ہیں حتیٰ دشمن کے ساتھ. یہ وہی سیرت ہے جو رسول اللہ کی سیرت ہے، اس وقت تک کہ جب تک مقابلے میں آ کر کھڑا نہ ہو جائے. یہ فرق رہے، نرمی اور محبت کا اصول باقی ہے دوسروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، لیکن کب تک؟ اس وقت تک کہ جب تک کہ مقابلے میں آ کر جنگ کے لیے کھڑا نہ ہو جائے. جب جنگ کے لیے کھڑا ہو جائے تو اب قانون بدل جاتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے وقت میں بھی آ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہماری سیرت تو یہ ہے کہ نرمی اپنائیں. یہ غلط ہے، یہ رسول اللہ کی سیرت نہیں ہے. والذین محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یعنی کہ اب جنگ کے لیے آگے وہ تلوار لیے کھڑا ہوا، ہم کہیں نہیں ہماری سیرت نرمی کی سیرت ہے. لیکن جب تک میدان جنگ میں کوئی نہیں آ جاتا ہے، دشمن، جنگی دشمن جب تک کوئی نہیں بنتا ہے، اس وقت تک امام کس سے پیش آتے ہیں؟ نرمی سے پیش آتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں. اور یہ وہی قانون تھا جو رسول اللہ کو قرآن نے دیا تھا. سورہ آل عمران میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے رسول، آل عمران کی آیت نمبر 159. یہ اللہ کی رحمت کی طرف سے، اللہ کی رحمت سے اے رسول ہم نے آپ کو نرم بنا دیا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے رسول میں نے آپ کو نرم قرار دیا ہے. اللہ جب بھی کسی کو رہبر بنا کر بھیجے گا تو نرمی اس کے اندر ضرور ہوگی. غیر الہی رہبر اگر کوئی ہوگا، غیر الہی حاکم ہوگا تو وہ ڈکٹیٹر ہوگا، وہ ظالم ہوگا، وہ جابر ہوگا، وہ مستبد ہوگا. لیکن اگر الہی رہبر، کہیں بھی الہی رہبر ہوگا تو الہی رہبر کی ایک نشانی ہونا ضروری ہے، وہ یہ کہ وہ نرم ہوگا، نرمی سے پیش آئے گا. لوگ اس کی توہین کر رہے ہوں گے لیکن وہ نرمی سے پیش آئے گا. جتنی بھی بڑی رہبری، ایک جماعت کی رہبری ہو، ایک محلے کی رہبری ہو، جہاں بھی ہے، نرمی ہونا وہاں پر ضروری ہے. یعنی اتنا بڑا دل ہو تبھی آئے انسان ذمہ داری سنبھالنے کے لیے. نرمی کا اگر دل ہو، یعنی کوئی آ کر گالیاں دے رہا ہو اور ہم وہاں نرمی سے پیش آنے کی جرات اگر رکھتے ہیں، اتنا بڑا دل رکھتے ہیں، تو آئے ہاں ٹھیک ہے، رہبری کے لیے تیار. پھر آپ کا حق ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے. پھر بعض لوگوں میں کوالٹی ہوتی ہے وہ بھی آگے نہیں بڑھتے. کوالٹی ہوتے ہوئے آگے نہ بڑھنا یہ خیانت ہوتی ہے. یعنی انسانوں میں کوالٹی موجود ہو اور آگے نہیں بڑھے، ذمہ داری کو نہیں لے، تو یہ بھی ذمہ داری ایک امانت ہے، اور ذمہ داری کو نہ لینا یہ بھی ایک خیانت ہوتی ہے. لیکن کوالٹی ہونا اس کے پہلے ضروری ہوتا ہے. وہ کوالٹی کیا ہے؟ ایک کوالٹی ہے کہ جب بھی رہبری لینا چاہتے ہیں تو نرمی ہونا چاہیے. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اگر اے رسول آپ سخت دل ہوتے، آپ کی زبان تند ہوتی، آپ کی زبان پہ سخت باتیں آتی، تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. تو لوگ آپ کے ارد گرد کوئی آتا ہی نہیں، سب دور ہو جاتے ہیں. سب آپ کے دور، آپ کے قریب کوئی نہیں آتا، آپ سے کوئی نزدیک نہیں ہوتا. یہ قانون تھا. اور یہ رویہ رسول اللہ کا تھا. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قول بھی بہت سارے ہیں، میں ایک دو قول سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ من کان رفیقا فی امرہ نال ما یرید من الناس. وہ انسان جو نرم ہو. رفیق کے معنی اصل میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی آپ لوگ بولتے ہیں نا، رفیق کے معنی دوستی کے. ہم لوگ
رفاقت ہے، فلاں فلاں کے درمیان میں دوستی ہے، رفاقت ہے. وہ رفیق، رفق کے اصل میں معنی نرمی کے ہیں. دوستی بھی اس لیے کہتے ہیں جب دو لوگ آپس میں دوست ہو جاتے ہیں تو نرمی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اس نرمی کی بنیاد پر انہیں رفیق کہا جاتا ہے. اب دو لوگ لڑ بھی رہے ہوں، دوست بھی ہوں اور لڑ بھی رہے ہوں تو یہ رفیق نہیں ہوئے. ان کو دوست، ان کو رفیق نہیں کہا جائے گا. رفیق رفق سے بنا ہے. رفق کے معنی ہے نرمی ہونا. امام فرماتے ہیں کہ من کان لہ رفیقا فی امرہ، جس انسان کے اندر بھی نرمی پیدا ہو جائے تو وہ ہر وہ چیز جو لوگوں سے چاہتا ہے اسے حاصل کر لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نرمی کی بنیاد پر اس کی بات کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چند بار کے بعد تسلیم کرنا ہی پڑے گا. نرمی منوا لیتی ہے، نرمی مجبور کرتی ہے انسان کو. آنے والا آ کر بدترین زبان استعمال کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، جو کچھ بھی اس کی زبان پہ آتا ہے بکتا چلا جا رہا ہے، کہتا چلا جا رہا ہے. ادھر سے جواب کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی تو مجھے مسافر لگتا ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا، ماشاءاللہ. تیرے جسم کے اوپر گرد سفر ہے، تو بھوکا تو نہیں ہے، تیرا لباس ختم تو نہیں ہو گیا ہے، تیری سواری کمزور تو نہیں پڑ گئی ہے، تجھے جگہ کی ضرورت تو نہیں ہے. جب اس بدتمیزی کے جواب میں یہ نرمی سامنے آتی ہے تو وہ شامی امام حسن سے کہتا ہے واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو وہ کہاں رکھے. یعنی اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب نرمی کی بنیاد پر آتا ہے. اتنا بڑا انقلاب تقریر سے نہیں آ سکتا، گھنٹے بھر کی تقریر سے اتنا بڑا انقلاب نہیں آئے گا. لیکن نرمی، چھوٹی سی نرمی، اس فارمولے کو انسان اپنائے، تھوڑی دیر دیکھے، پہلے اپنے گھر ہی سے شروع کرے، چونکہ سب سے بڑی مشکلات خود گھر میں ہوتی ہیں. جو ماحول خراب ہو رہا ہوتا ہے، روزانہ لڑائی جھگڑے کا ماحول، اس فارمولے کو اپنائے. رسول اللہ کا یہ فارمولہ، امیر المومنین کا یہ فارمولہ، امام حسن السلام کا فارمولہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت مشکل کام ہے، واقعی مشکل کام ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ آسان کام ہے؟ یہ کس نے کہا کہ آسان کام ہے؟ آسان نہیں ہے. لیکن جیسے ہی اپنائیں اس فارمولے کو، جیسے ہی اپنایا جائے نرمی کا فارمولہ، فوراً وہ نتیجہ دینا شروع کرتی، ذرا بھی دیر نہیں لگتی. اپنوں کو تو چھوڑیں، غیر سے نتیجہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. بدترین قسم کے لوگوں سے نتیجہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی یہ کہ نہ صرف یہ کہ آپ کے ساتھ اس کا رویہ بدل جاتا ہے، بلکہ ممکن ہے کہ آپ کی ایک نرمی کے نتیجے میں اس کی پوری شخصیت تبدیل ہو جائے، وہ خود تبدیل ہو جائے. اور یہ قانون حکومت اجتماعی لیول پہ آ کر دیکھے تو یہ بہت ہی عظیم. لہذا امام نے فرمایا کہ یہ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی، کافی کی روایت ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 130. اس کے بعد غرر میں امام نے فرمایا 34 نمبر صفحے پہ، الرفق یقل حد المخالفہ. مخالفتیں اس لیے پیدا ہوتی کہ بیچ سے نرمی ختم ہو جاتی ہے، اور نرمی کی جگہ پر اگر سختی آ جائے تو مخالفت خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتی، بڑھتی جاتی. ابھی سختی پیدا ہوگی، بہت زیادہ سختی پیدا، ہماری زبانوں میں سختی ہے، ہمارے ممبروں پہ سختی ہے، ہمارے اسٹیج پہ سختی ہے. اس سختی کے نتیجے میں کیا مخالفت بہت شدید. کتنی مخالفت بڑھی؟ اتنی زیادہ مخالفت بڑھی کہ ابھی آسانی سے ایک انسان دوسرے انسان کو پکڑ کر اس کے گلے پہ چھری چلا دیتا ہے. یہ واقعات سب ہو رہے ہیں، آپ خبروں میں سنتے رہتے ہیں. یہ کیوں اتنا زیادہ؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نرم گوشے ختم ہو گئے ہیں لوگوں کے درمیان. رسول اللہ کی وہ سیرت، امیر المومنین کی وہ سیرت، اس سے مسلمان محروم ہو گیا. بہت دردناک واقعات ابھی انہیں چند مہینوں میں پیش آئے ہیں، بہت ہی دردناک، قابل دیکھا جانا بہت مشکل ہے اس کا. شاید تاریخ میں، پوری تاریخ میں اتنی اس طرح کی بربریت، اس طرح کی حیوانیت دیکھنے کو ڈھونڈنے سے نہ ملے جو ابھی مثلا سیریا میں جو کچھ ہوا ہے. باپ کے سامنے آ کر 12 سال کے 14 سال کے نوجوان خوبصورت بیٹے کے گلے کو کاٹنا اور باپ کو زندہ چھوڑ دینا.
باپ کو پہلے مار دیتے یا گلا کاٹ دیتے تو شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. نہیں تو دو دو تین تین بیٹوں کا گلا کاٹ دینا باپ کے سامنے اور باپ کو زندہ چھوڑ دینا. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات، ایک دو نہیں واقعات. یہ کیوں؟ اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ نرمی نہیں رہ گئی، نرم گوشے نہیں رہ گئے ایک دوسرے کے لیے، مسلمانوں کے لیے. رسول اللہ کے دل میں غیروں کے لیے نرم گوشے تھے، امیر المومنین کے دل میں غیروں کے لیے اس قدر نرم گوشے موجود تھے، اور یہاں پر اپنوں کے لیے نرم گوشے موجود نہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر ابھی مومنین کے درمیان میں یہی رفق جب نہ رہ جائے، نرمی نہیں رہ جائے، لہجہ سخت ہو جائے، گفتگو سخت ہو جائے، مخالفت سخت ہو جائے. ممکن ہے نظریاتی اختلاف ہو، آئیڈیالوجی میں تھوڑا اختلاف ہو، لیکن آئیڈیالوجی کے اختلاف کے نتیجے میں نرمی کے راستے کو چھوڑ دینا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مخالفت کا بڑھتے رہنا. تو وہ چیز جو پہلے غیروں کے درمیان میں ہو رہی ہوتی تھی وہ ابھی اپنوں کے درمیان میں ہوگی، ہونا شروع ہو گئی، اب اور بڑھے گی اور بڑھے گی اور بڑھے گی. خدا نہ کرے کہ بڑھے گی، لیکن اس سے واپس پلٹنے کا راستہ اور اسے ختم کرنے کا راستہ وہی ہے جو رسول اللہ کا راستہ تھا، امیر المومنین کا راستہ تھا. اور وہ یہ امیر المومنین فرماتے ہیں الرفق یقل حد المخالفہ، اتنا سخت طریقہ اپنایا جانا. کہتے ہیں اگر نرمی اپناؤ گے، رفق اپناؤ گے، تو مخالفت کی حد خود بخود دھیرے دھیرے وہ باؤنڈری گرتی چلی جائے گی، مخالفت کی دیوار جو ہے وہ خود بخود ٹوٹتی چلی جائے گی، انسان نزدیک ہوتا چلا جائے گا. نرمی نہ ہونے نے اتنی مضبوط دیواریں کھڑی کر دی ہیں. کبھی ایک شیعہ تیار نہیں ہے کہ اہل سنت کی مسجد میں جا کے نماز پڑھے، ایک سنی تیار نہیں ہے کہ شیعہ کی مسجد میں جا کے نماز پڑھے. یہ تو بنیادی طور پر یہ خود ہی باطل ہے کہ یہ شیعہ کی مسجد ہے، یہ سنی کی مسجد ہے، فلاں وہابی کی مسجد ہے، فلاں دیوبندی کی مسجد ہے، فلاں کس کی مسجد ہے. یہ باطل ہے، ایک دم باطل عمل ہے. مسجد فقط اور فقط اللہ کی ہوتی ہے. ان سختیوں کی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں. یہ ساری چیزیں کہ ابھی اس سے ہٹ کے سوچنے کے بھی ہم خیال نہیں کرتے، اس سے ہٹ کے ہم خیال بھی نہیں، تصور بھی نہیں کرتے. حتیٰ کعبہ حج کرنے کے لیے جاتے تو وہاں بھی یہی خیال لے کے جاتے ہیں کہ کہاں نماز پڑھیں، یہاں پڑھیں کہ وہاں پڑھیں. کعبے کو چھوڑ کے جا کر لوگ شاید غصبی ہوٹلوں میں نماز پڑھ رہے ہوتے، جو کہ اکثر ہوٹل جو بنے ہوئے ہیں وہ کس زمین پہ بنے ہوئے ہیں؟ وہ سب حرم کی زمینیں ہیں. پورا مکہ حرم کی زمین ہے. اس حرم کی زمین کو کیسے بیچا گیا، کیسے وہاں پہ مکان بنے، کیسے وہاں پہ ٹاورز بنے. جا کر لوگ ان ٹاوروں میں کہ نہیں معلوم وہاں پر نماز بھی صحیح ہو یا صحیح نہ ہو، وہاں پر جا کر نماز پڑھتے ہیں اور خود سامنے کعبہ نگاہوں کے سامنے موجود، وہاں نماز نہیں پڑھتے. کہتے ہیں وہ نماز پڑھانے والا کوئی اور ہے. یہ نہیں موجود ہے، یعنی تشیع میں یہ نہیں ہے. یہ ہم نے یہ کر رکھا ہے. شیعہ مذہب میں یہ نہیں ہے. شیعہ مذہب میں یہ ہے کہ آپ کو وہی نماز پڑھنی ہے، وہیں جماعت سے نماز پڑھنی ہے، پتھر پہ سجدہ کرنا ہے. حتیٰ بہت سارے مراجع نے یہاں تک فرمایا کہ قالین پہ بھی آپ، کارپٹ پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں وہاں پر، اس وحدت کو باقی رکھنے کے لیے. یعنی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ اس وحدت کو باقی رکھنے کے لیے کارپٹ بھی اگر کرنا پڑے تو وہاں بھی کر سکتے ہیں. لیکن خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خود دیکھا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ وہاں نماز نہیں پڑھیں، یہیں نماز پڑھیں، یہیں ہوٹل میں نماز پڑھیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہی مخالفت کی دیوار اتنی بڑی ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ نرمی درمیان میں باقی نہیں رہے گی. خوب ہر ایک سے توقع بھی نہیں کریں نرمی کی کہ ہر ایک آ کر وہ نرمی کرے گا. لیکن جو دعویٰ کرتے ہیں کہ امیر المومنین ہمارے ہیں اور رسول اللہ ہمارے ہیں، وہ تو اس نرمی کو پیش کریں گے، ان کو تو پیش کرنا پڑے گا. اور اپنوں کے درمیان میں یہی نرمی. ٹھیک ہے، ممکن ہے سامنے والا انسان وہ نرمی نہیں پیش کرے، لیکن اگر ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ امیر المومنین کی سیرت میں چلنا ہے تو ہمارا کام بھائی نرمی سے پیش آنا ہے تاکہ وہ مخالفت کی دیواریں ٹوٹیں. امام فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اس صفت سے فائدہ اٹھاتا ہے. فائدے کی چیز ہے انسان کے، یہ انسان کے فائدے کی چیز ہے. امام جو ہے آ کر نصیحت کرتے ہیں. چند جملے ہم نہج البلاغہ سے پڑھتے ہیں آپ کی خدمت میں. امام کی نصیحت مالک اشتر کو. یہ مالک اشتر کی نصیحت میں نے کہا کہ بہت ہی پورا منشور ہے، یعنی انسانی اصول کے منشور، حکومت کا منشور. امام فرماتے ہیں
وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ، اے مالک اشتر اپنے دل میں رعیت کے لیے رحمت لے کے جاؤ، یہاں سے رحمت پیدا کرو اپنے دل میں۔ تمہیں ڈکٹیٹر بنا کر نہیں بھیجا جا رہا ہے، تمہیں فرعون بنا کر نہیں بھیجا جا رہا ہے، تمہیں امیر المومنین کا گورنر بنا کے بھیجا جا رہا ہے، تمہیں اللہ کی ولایت کو آگے بڑھانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ لہذا وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَالْمُحَبَّةَ لَهُمْ، ان کے لیے محبت، ان کے دل میں، تمہارے دل میں سب کے لیے محبت ہو، وَاللُّطْفُ بِهِمْ، لطف ہو، وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبْعًا ذَارِيًا تَغْتَنِمُ عَقْلَهُمْ۔ دیکھو تم یہاں سے چیڑ پھاڑ کرنے والے درندے بن کے نہیں جا رہے ہو یہاں سے۔ یا عام طور سے جب حاکم کہیں جا رہا ہوتا ہے حکومت کرنے کے لیے تو یہی قانون جو بھی لے کے جاتا ہے، وہ کیا لے کے جاتا ہے کہ جو تو اپنا ہے، ورنہ اس کے مقابلے میں چونکہ وہیں مقابلے میں سیرت موجود ہے۔ امیر شام کی طرف سے جو سیرت آ رہی تھی وہ جسٹ بالکل اپوزٹ سیرت تھی، بالکل وہی اپوزٹ سیرت کہ جو اپنا بن جائے اس کو دولت بھی ملے گی، اس کو وظیفہ بھی ملے گا، اس کو سب کچھ ملے گا، لیکن اگر اپنا نہیں بنتا تو وہ رسول اللہ کا صحابی ہی کیوں نہ ہو اسے بری طریقے سے شہید کر دیا جائے گا۔ حجر بن عدی کی بے احترامی ابھی آپ نے دیکھی ہے۔ حجر بن عدی وہی ہیں کہ جن کو معاویہ کے دور میں معاویہ کے سپاہیوں نے آ کر بری طریقے سے شہید کیا گیا، نہایت ہی دردناک طریقے سے، اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ حجر بن عدی تیار نہیں تھے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہر راستے اپناتے تھے، ہر راستے کو اپناتے تھے۔ جب کوئی راستہ کامیاب نہیں ہوتا تو پہلے لالچ دیتے تھے، لالچ دے کے پھر بہکاتے تھے، خوف پیدا کرتے تھے۔ جب کوئی بھی راستہ کامیاب نہیں ہوتا تھا، دنیاوی سیاستدانوں کے یہ سارے راستے، تو آخر میں خاتمہ کر دینا، چاہے وہ رسول اللہ کا عظیم صحابی ہی کیوں نہ ہو۔ عدی ابن حاتم کو بلایا امیر شام نے اپنے دربار میں، امیر المومنین السلام کی شہادت کے بعد لالچ دی، بہت کچھ کیا، لیکن جانتا تھا کہ عدی ابن حاتم کوئی ایسے معمولی انسان نہیں ہے جو اپنے راستے کو چھوڑنے والے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ نفسیاتی طریقے سے وارد ہوا میدان جنگ میں، نفسیاتی سائیکولوجیکل طریقے سے اٹیک کیا جناب عدی ابن حاتم پہ۔ کہا کہ عدی آپ کے کتنے بیٹے تھے؟ کہا کہ 3 بیٹے تھے۔ کہا کیا ہوئے؟ کہا وہ سب شہید ہو گئے۔ کہا کب شہید ہوئے؟ کہا جنگ صفین میں شہید ہو گئے۔ میرے 3 جوان بیٹے تھے، تینوں جوان بیٹے جنگ صفین میں شہید ہو گئے۔ کس کے ساتھ؟ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ کہا واہ افسوس، افسوس کہ امیر المومنین یعنی علی کے 3 بیٹے زندہ ہیں، تمہارے 3 بیٹے شہید ہو گئے۔ دیکھیں کتنا نفسیاتی طریقہ اپنایا، سائیکولوجیکل طریقہ اٹیک۔ معلوم تھا کہ عدی ابن حاتم ایسا انسان نہیں جو پیسے سے خریدا جا سکے، عدی ابن حاتم ایسا انسان نہیں جو خوف سے اس کو مجبور کیا جا سکے۔ تو پھر کون سا طریقہ اپنایا؟ ہوشیار تھا، بہت ہی ہوشیار تھا۔ جو جملہ آیا امام کے خود ہی تلک النکرہ والشیطنہ، وہ صفت تھی پوری طریقے سے۔ تو کہا کہ افسوس کہ علی کے 3 بیٹے ابھی تک زندہ ہیں، جو مشہور بیٹے تھے۔ علی کے سارے بیٹے ابھی تک زندہ، جو بیٹے اور تھے 7-8 بیٹے، لیکن تمہارے 3 کے 3 بیٹے شہید ہو گئے۔ شاید کمزور دل کا انسان ہوتا تو فوراً اثر ہو جاتا، کیونکہ وسوسے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے ذہن میں، یوسوس فی صدور الناس جو ڈالے جاتے ہیں، انسان کے ذہن کو جلدی سے کنفیوز کرنا شروع کر دیں۔ لیکن عدی ابن حاتم وسوسوں سے بھی کنفیوز ہونے والے انسان نہیں تھے۔ جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ فوراً جواب دیا، کہا ہمیں اس بات پر بالکل افسوس نہیں ہے کہ میرے بیٹے شہید ہو گئے اور علی ابن ابی طالب کے بیٹے زندہ ہیں، بلکہ افسوس تو ہمیں اس بات پر ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں اور علی ابن ابی طالب شہید ہو گئے۔ مجھے غم اس بات کا ہے، میں کیوں زندہ ہوں؟ امیر المومنین نہ رہے اور میں زندہ ہوں۔ معاویہ نے دیکھا کہ یہ حربہ بھی ہمارا کام آنے والا نہیں ہے، اس میں بھی کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ تمہیں درندہ بنا کر نہیں بھیجا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہی جملہ جو کل آپ کے سامنے پڑھ چکے ہیں، فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ، 2 طرح کے لوگ ہیں، اما اخ لک فی الدین اور نظیر لک فی الخلق، یا تمہارے دینی بھائی ہیں یا خلقت میں تمہارے جیسے ہیں، یعنی غیر مسلمان لوگ۔ اس کے بعد کا جملہ یہ ہے کہ یفرط منہم الزلل،
دیکھو یہ خیال نہیں کرنا کہ تم جا رہے ہو اسلامی حکومت ہے، امیر المومنین کا زمانہ ہے تو سب کے سب پاکیزہ ہیں، کوئی گناہ نہیں کرے گا، کوئی خطا نہیں کرے گا، مالک اشتر جیسا گورنر ہے. نہیں، ان سے لغزشیں ہوں گی، ان سے لغزشیں ہوں گی. وَتَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلِ، خطائیں پیش آئیں گی، خطائیں وہ کریں گے. وَيُوتَ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، جان کے بھی وہ گناہ کریں گے. عوام ہے، عام لوگ ہیں، ممکن ہے جان کے گناہ کریں، ممکن ہے خطا کے طور پہ گناہ کریں، بغیر جانے ہوئے گناہ کریں. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ نقطہ یہ ہے، اے مالک اشتر، ایسی صورت میں جب لوگ خطائیں بھی ہو رہی ہوں، لغزشیں بھی ہو رہی ہوں رعیت کے درمیان میں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ فاتہم من عفوک و صفحک، اے مالک اشتر تم وہاں بھی نظر انداز کرنا، نرمی سے پیش آنا. نظر انداز سمجھ رہے ہیں؟ نگلیکٹ کرنا، ان کی خطاؤں کو نظر انداز کر دینا. کیسے ہے؟ یہ مثال بہت ہی خوبصورت ہے. اسی طریقے سے نظر انداز کرنا کہ مثل الذی تحب ان یؤتیک اللہ من عفوہ و صفحہ، اسی طریقے سے جس طریقے سے تمہیں یہ پسند ہے کہ خدا تمہاری گناہوں کو معاف کر دے اور نظر انداز کر دے. اگر یہ نگاہ کے سامنے، اگر ہم بھی تو خطا کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی تو خطائیں ہوتی ہیں، تو ہمیں جس طریقے سے توقع ہے کہ روز محشر خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اسی طریقے سے تم بھی ان کے گناہوں کو معاف کر دینا. اسی طریقے سے ان سے نرمی سے پیش آنا. جس طرح تم اس بات کی امید رکھتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آئے، تم بھی اپنی رعیت کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ، اب یہ پورا ایک سلسلہ بیان کر دیا ہے. فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ، اے مالک اشتر تم اس رعیت کے اوپر حاکم بنا کے بھیجے جا رہے ہو. وَوَعْلِ الْأَمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ، اور تمہارا ولی امر یعنی امیر المومنین تمہارے اوپر ہے. وَاللَّهُ فَوْقَ مَنْ وَلَّاكَ، اور جس نے تمہیں گورنر بنایا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی حکومت ہے، اس کا بھی حاکم پروردگار ہے، اس پر بھی اللہ کی حکومت ہے. وَقَدْ اسْتَكْفَاكَ أَمْرَهُمْ وَابْتَلَاكَ بِهِمْ، مالک اشتر تمہیں ان کے لیے کافی بنا کر بھیجا گیا ہے اور ان کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا. مالک اشتر جو اتنے عظیم مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، یعنی اس وقت مالک اشتر کو ایک خط دیا جا رہا ہے کہ تمام عظمت کے مقام وہ طے کر چکے ہیں مالک اشتر، چونکہ اسی سفر میں مالک اشتر شہید ہو جاتے ہیں، اپنے سارے امتحان میں کامیابی کے ثبوت دے چکے ہیں مالک اشتر. مالک اشتر اتنا زیادہ کامیابی کے ثبوت دے چکے ہیں کہ اسی مصر میں محمد ابن ابی بکر، جن کو امیر المومنین بہت زیادہ چاہتے تھے اور امام کے بہت ہی خاص چند دو چار لوگوں میں سے ایک خاص صحابی تھے جو تھے ابو بکر کے بیٹے، لیکن امیر المومنین نے ان کو پالا تھا. اسی مصر سے محمد ابن ابی بکر کو معزول کر کے واپس بلایا، کہا کہ تم بہت ہی عزیز ہو میرے نزدیک، تم بہت ہی اہم ہو میرے نزدیک، لیکن یہ مصر کی حکومت تمہارے لائق نہیں ہے، مالک اشتر کو میں وہاں بھیج رہا ہوں. اسی نہج البلاغہ میں موجود ہے دونوں خط، ایک مرتبہ معزول کرنے کا، واپس بلانے کا، پھر مالک محمد ابن ابی بکر کو کچھ احساس ہوا کہ مجھے کیوں روک دیا، پھر دوسرا خط لکھا کہ محمد ابن ابی بکر تم میری نگاہ میں بہت ہی عزیز ہو، تم مجھے بہت ہی پسند ہو، لیکن مالک اشتر کی صفت یہ ہے کہ جہاں پر چلنا پڑتا ہے وہاں چلتے ہیں، جہاں ٹھہرنا پڑتا ہے وہاں ٹھہرتے ہیں، جہاں مضبوطی محکم پیش آنا ہوتا ہے وہاں محکم پیش آتے ہیں، جہاں نرم ہونا ہوتا ہے وہاں نرم ہوتے ہیں، جہاں جگنا ہوتا ہے وہاں جگتے ہیں، جہاں سونا ہوتا ہے. مالک اشتر کی یہ صفت، امیر المومنین کی زبان سے یہ ساری صفتیں مالک اشتر کی بیان کی گئیں. ایسے مالک اشتر کو مصر کی طرف بھیج رہے ہیں اور امام کر رہے ہیں کہ دیکھو ان رعیت کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں ایسے نہیں بھیجا جا رہا ہے. اور اسی نامے میں 53 نمبر کا خط تھا جو نہج البلاغہ موجود، میں نے بار بار عرض کیا کہ اس پورے خط کو پڑھ ڈالیں انشاءاللہ، بار بار پڑھا جائے تو بھی کم ہے. اور امام نے اپنی عملی سیرت میں تھوڑا سا میں چند نمونہ پیش کر دوں امام کا عملی سیرت میں. امام نے یہ امام کا بیان تھا، امام نے یہ نرمی جو امام نے دکھائی. جنگ جمل کو امام نے اتنا ٹالا، دیر تک ٹالتے رہے، بار بار نصیحتیں کرتے رہے. جنگ نہروان کو امام بہت دیر تک ٹالتے رہے. ابن عباس کو بھیجا جا کے سمجھاؤ، جا کے سمجھانے جا رہے تھے ابن عباس ان سے قرآن کے ذریعے گفتگو نہیں کرنا، کیونکہ قرآن کو یہ تعویل کریں گے، بلکہ جا کر ان پر رسول اللہ کی سیرت کے ذریعے سے گفتگو کرنا، رسول اللہ کی سنت کے ذریعے سے گفتگو کرنا. اتنا زیادہ امیر المومنین نے جنگ کو ٹالا کہ لوگ آ کر کہتے ہیں آپ اتنی جنگ کیوں ٹال رہے ہیں، آپ ڈرے ہوئے تو نہیں ہیں.
امام نے فرمایا نہیں، میں ڈر کی وجہ سے نہیں، میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا خون بہے۔ اور پھر جب جنگ ختم ہو گئی، اتنی بڑی جنگ جہاں پہ اتنے سارے اصحاب رسول اللہ کے شہید ہوئے، اور جنگ کو جن لوگوں نے بھڑکایا تھا اس میں خود رسول اللہ کی زوجہ شامل تھی، اتنی بڑے جنگ کو بھڑکانے میں، جنگ جمل۔ لیکن جب یہ جنگ جمل ختم ہو گئی تو امیر المومنین نے کیا کیا؟ امیر المومنین کی سیرت یہاں پر کیا رہی؟ امیر المومنین کی سیرت یہ تھی، جنگ جب تک ہو رہی تھی تو امام کی تلوار چل رہی تھی، جنگ جب تک ہو رہی تھی لوگوں نے اونٹ کو، جس اونٹ پر رسول اللہ کی زوجہ بیٹھی تھی، اس قدر گھیر رکھا تھا کہ مرتے جا رہے تھے لیکن اونٹ کو نہیں چھوڑ رہے تھے، حتیٰ امام نے حکم دیا کہ اونٹ کے پیر کو کاٹ دیا جائے، یہ میدان جنگ ہے۔ لیکن جب جنگ ختم ہو گئی اور جنگ جمل ختم ہو گئی تو امیر المومنین نے کیا کیا؟ وہ زوجہ جس نے اتنی بڑی جنگ کو بھڑکایا تھا، نہایت ہی احترام کے ساتھ، لشکر کے ساتھ، ایسے لشکر کے ساتھ کہ جو ظاہراً جو تھیں خواتین لیکن مرد کے لباس میں، چونکہ جب مدینہ واپس بھیجا دور سے، بصرہ کے قریب جنگ جمل ہوئی تھی، بصرہ سے مدینہ کا سفر، بصرہ یعنی عراق کے بارڈر پہ، وہاں سے لے کر مدینہ تک امام نے بھیجا، اور مدینہ آنے کے بعد انہوں نے یہ شکایت کی کہ امیر المومنین نے یعنی علی بن ابی طالب نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا کہ مجھے مردوں کے ساتھ، رسول اللہ کی زوجہ کو مردوں کے ساتھ مدینہ بھیجا ہے۔ تو وہ سارے مردوں نے اپنے چہرے دکھا دیے کہ نہیں، ہم مرد نہیں ہیں، سب خواتین ہیں جو فوجی لباس میں آپ کے ساتھ آئی ہوئی ہیں، ان ساری خواتین میں فقط ایک مرد ہے، محمد ابن ابی بکر، جو آپ کے بھائی ہیں، وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے محرم۔ یہ طریقہ ہے امیر المومنین کا۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ امیر المومنین کے طریقے سے ہم دور ہو گئے عزیز۔ یہ اور اس طریقے کا نتیجہ دیکھیں، امام کے اس طریقے کا نتیجہ یہ تھا کہ یہی رسول اللہ کی زوجہ بار بار یہ کہتی تھیں کہ اے کاش کہ اس جنگ کے 20 سال پہلے میں مر گئی ہوتی۔ یہ بار بار جملہ دہرانا پڑتا تھا، کیونکہ جب نرمی سامنے آتی ہے تو مقابلے میں شرمندگی آتی ہے۔ کام غلط ہوا تو شرمندگی ہے۔ البتہ اس سے یہ نہیں نتیجہ کوئی نکالے کہ امام نے یہ نرمی پیش کی، اس کا مطلب کہ ان کا کام صحیح تھا، نہیں، یہ نتیجہ کوئی نہیں نکالے۔ ان کا کردار اپنا تھا، ان کا عمل اپنا عمل تھا، یہ امام کا عمل ہے، یہ امام کا طریقہ ہے، امام کا طریقہ اپنا ہوا کرتا ہے، وہ کبھی نہیں بدلتا، یہ امام کے اپنے اصول ہیں۔ وہ بہت بدترین عمل تھا، بہت ہی بدترین اقدام کیا گیا تھا کہ ابھی حکومت آئی ہے، حکومت اتنے سالوں بعد، 25 سالوں بعد اپنے صحیح مرکز پہ پلٹی ہے، اور فوراً ہی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا گیا، جنگ جمل ہوئی۔ وہ بہت ہی ناگوار کام تھا، لیکن اتنے ناگوار کام کے مقابلے میں امام کا جو عمل ہے وہ یہ ہے، اور اس عمل کے نتیجے میں ہمیشہ یہ جملہ آتا رہا کہ کاش کی میں اس کے 20 سال پہلے مر گئی ہوتی۔ خوارج آتے تھے، یہ خوارج آ کے رسول اللہ چند جملے میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے، اگر ٹائم زیادہ ہو جائے گا تو سوال کا جو ہے بہت زیادہ سوال لے کے بیٹھے ہوں، لیکن یہ بات پوری ہونے دیں۔ خوارج کے ساتھ امیر المومنین کیا کرتے تھے؟ خوارج آتے تھے مسجد میں امام کے سامنے کھڑے ہو کے امام کو برا بھلا کہتے تھے، مسجد کے اندر۔ بہت ہی کج فہم لوگ تھے، بہت ہی خشک ذہن کے لوگ تھے، دیدار لوگ تھے۔ عرض کے پہلے کئی بار ذکر ہو چکا ہے خوارج کا، اب حتماً آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ امام کے سامنے مسجد میں آ کر قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، اور قرآن کی آیت پڑھ کر امام کی توہین کیا کرتے تھے۔ آ کر آیت کیا پڑھی؟ لقد اوصی الیک وإلی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، سورہ زمر کی آیت نمبر 65۔ یہ خوارج نے آگے پڑھی امیر المومنین کے سامنے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ خوارج امیر المومنین کے سامنے آ کر اس طرح آیت پڑھتے تھے، بہت دردناک ہے، بہت ہی دردناک۔ امیر المومنین کے مصائب اس سے بڑھ کے اتنا بڑا مصائب، جب ضربت سر پہ لگی تو امام فرماتے تھے واللہ
فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن امام کے مصائب یہاں پر ہیں، یہ خوارج کچھ فہم لوگ آ کر امام سے کہتے تھے، سامنے امام خطبہ دے رہے ہیں، امام کے سامنے کھڑے ہو کہتے تھے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا سارا عمل، ہاں اے علی آپ کے بہت سارے عمل ہیں، بہت جنگیں لڑی ہیں، بہت فتح کی ہے، لیکن جس نے شرک کیا اس کا سارا عمل باطل ہو جائے گا اور وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سامنے آ کر کہ نہیں کہ پیچھے میسج چل رہا ہو، پیچھے گفتگو ہو رہی ہے، جا کر آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، نہیں، مسجد میں آ کر سامنے امیر المومنین کے اس طرح سے۔ اب ادھر امیر المومنین کی نرمی دیکھیں، نرمی کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں جب تک کہ تم میرے مقابلے میں تلوار لے کے کھڑے نہیں ہوگے، نہ میں تمہیں مسجد میں آنے سے روکوں گا، نہ تمہیں بیت المال سے تمہارا حصہ روکوں گا، تمہارا حصہ ملتا رہے گا۔ وہ آ کر امیر المومنین پر شرک کا الزام رکھنے معاذ اللہ، اور امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ جب تک تم تلوار لے کے مقابلے میں نہیں آؤ گے میں تمہیں بیت المال سے حصہ بھی دیتا رہوں گا۔ بنی امیہ کے دور میں اگر کوئی، معاویہ کے دور میں اگر کوئی صرف احساس ہو جائے کہ امیر المومنین کا چاہنے والا، فوراً وظیفہ روک دیا جاتا تھا۔ یا امیر المومنین کا اتنا سخت دشمن آ کر قرآن کی آیت کے ذریعے سے امام پر الزام رکھ رہا ہے، امام کہہ رہے نہیں، تمہارا وظیفہ ہم نہیں روکیں گے۔ یہ دو سیرتیں ہیں عزیزوں، یہ صرف تاریخی واقعات نہیں ہیں، یہ سیرتیں ہیں۔ کوئی ہمارا مخالف ہو جائے ساری چیزیں روک دی جائیں گی، وظیفہ روک دیا جائے گا، ایڈ ملتی ہے روک دیا جائے گا، بچوں کی پڑھائی کو کچھ کرتے ہیں وہ روک دیا جائے گا، کچھ روک دیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مخالف ہے۔ لیکن امیر المومنین کا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، مسئلہ ہمارا، جبکہ امیر المومنین کا اگر مخالف ہو گیا تو وہ خدا کے مخالف ہے، لیکن امیر المومنین اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جب تک تلوار نہ اٹھائیں شاید یہ سنبھل جائیں، شاید یہ سنبھل۔ جواب میں امام نے آیت پڑھی، انہوں نے آیت پڑھی، جواب میں امام نے کیا پڑھا؟ فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر کرو، تم بھی صبر کرو، ہم بھی صبر کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ دیکھیں کون مشرک کون ہے؟ امامت کا انکار کرنے والا مشرک ہے، چونکہ امیر المومنین پر یہ الزام رکھ رہے تھے۔ تاریخ مسجد میں کھڑے ہو جاتے، ایک ساتھ کھڑے ہو کے لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ نعرہ بلند کرنا شروع کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ تمہاری بات تو حق ہے لیکن تمہاری مراد باطل ہے۔ بات تو تم حق کہہ رہے ہو لیکن تمہوں نے جو ارادہ کیا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان بات حق کہہ رہا ہوتا ہے، سامنے سے دیکھیں سب اچھی باتیں لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن پیچھے جو ارادہ چھپا ہوا ہوتا ہے وہ باطل ہوا کرتا ہے، جو کہ باطل ارادوں کو حق کے ذریعے سے جلدی کامیاب کیا جاتا ہے۔ باطل کو باطل کے ساتھ تو آدمی جلدی سے پہچان لیتا، قبول نہیں کرتا۔ یہ دشمن کے طریقے ہوا کرتے ہیں۔ ایک واقعہ نہیں، فرصت نہیں رہی، انشاءاللہ بعد میں۔ یہ امام کی وہ سیرت تھی، یعنی اجتماعی سیرت، سوشل سیرت کے دو اصول آپ کے سامنے پیش کیے، انشاءاللہ خدا توفیق دے کہ بعض اصول کو اور پیش کیا جا سکے۔ ایک انسان کا احترام اور عزت، دوسرے نرمی اور محبت۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگا سب سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ جیسا سوال ہی آیا، ایکچولی انتظامیہ کو کسی نے لکھ کر دیا ہے، شاید لیڈیز میں سے، انہوں نے لکھا ہے unlike men, ladies are accompanied by kids and that affects their attention to learning, be it inside home or in Masjid Imam Bargah. Please advise to improve the situation. پہلی لائن کیا تھی؟ پہلی لائن نہیں سن پایا۔ مردوں کے مطلب مرد لوگ بچوں کو لے نہیں آتے، لیکن عورتیں جو ہیں اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتی بچوں کی وجہ سے، یہاں پہ بھی امام بارگاہ میں بھی اور گھر پہ بھی، تو وہ کچھ اپنا خود کا کچھ امپرومنٹ وغیرہ جو لرننگ ہے وہ نہیں کر پاتی ہیں، جی تو اس کے لیے کچھ ایڈوائز کرے کہ کوئی سچویشن کو کس طرح سے۔ جی انشاءاللہ آپ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہاں پر وہ بیٹھ کے، نہیں میرے خیال میں یہ سوال ہی آیا کیونکہ یہ گھر کے بارے میں بھی لکھا ہے انہوں نے۔ گھر میں بھی پریشان کرتے ہیں بچے، گھر میں تو بچے،
گھر میں تو بچوں کا کام ہی ہے, اگر بچے پریشان نہیں کرتے تو بچے نہیں ہیں. وہ کہہ رہی ہے کہ گھر میں بھی ہم کچھ سیکھ نہیں پاتے, ہمارے لیے کچھ کر نہیں پاتے, اور یہاں بھی نہیں کر پاتے. مطلب میرے خیال میں ان کا اشارہ یہ ہے کہ مردوں کو بچے سنبھالنا چاہیے, ایسا کچھ. بچے لوگ, آپ لوگ برا تو نہیں مان رہے ہیں نا؟ جی ہاں, یعنی انتظام ضرورت ہے. مثلا یہاں پر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ بچوں کو چھوڑ کے آ جائیں یا بچوں کی وجہ سے خود کو محروم کر لیں. یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ بچے ہیں تو ہم پروگرامی میں نہیں جا پائیں گے. تو اس کے لیے آپ کو خود بیٹھ کے سوچنا پڑے گا, خدا ایسے ذریعے بھی فراہم کرے. میرے سامنے نمونے ہیں البتہ, دبئی میں بھی تھا, وہاں بھی یہ تقریباً دیکھا. مڈغاسکر میں بہت اچھا نمونہ تھا, یعنی لوگ اپنے بچوں کو لے کے آتے تھے, وہاں پر جو ہے بچوں کے لیے الگ سے انتظام تھا, الگ ہال بنے ہوئے تھے, سارے بچے وہاں پہ ہوا کرتے تھے. وہاں پر جیسے چلڈرن وہ ہوتا ہے نا, یہ وہاں پہ ان کا اپنا کورس چل رہا ہوتا تھا. مثلا 50 بچوں کے لیے ایک خاتون کو رکھ دیا تھا, تو وہ خاتون 1 گھنٹہ ان کو کچھ پڑھا بھی رہی ہے, کچھ سکھا بھی رہی ہے, نماز پڑھا رہی ہے, اذان سکھا رہی ہے, دوسرے کام کر رہی ہے, اور ساتھ میں انعام بھی دیتی تھے بعد میں, یعنی بہت اچھے طریقے سے. البتہ اس کے لیے شاید اتنا کرنے کے لیے آپ کو بھی وقت لگے, ٹائم لگے اس کام کو کرنے کے لیے. تو جب تک یہ کام نہیں ہو پاتا, جب تک یہ بلڈنگ اچھے طریقے سے نہیں بن جاتی, مجھے تو یہ امید تھی کہ انشاءاللہ جلدی نئی بلڈنگ بن جائے گی, لیکن ابھی جو کام ہو گیا اس سے لگتا ہے کہ ابھی کچھ دن تک یہ بات ٹل گئی ہے. تو اسی میں کچھ کرنا پڑے گا, ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو کہ کوئی ایسا طریقہ اپنائیں, یا تو الگ الگ انتظام کر دیں. کم سے کم وہ خواتین جو بچوں کو لے کے نہیں آتی, چونکہ الحمدللہ کئی منزلیں ہیں یہاں پر, وہ ان کو کہیں اور انتظام کر دیں, کم سے کم وہ استفادہ کر سکیں. اور بہتر صورت وہی ہے کہ ایک جگہ بچوں کو لا دیا جائے, اور خواتین میں سے کوئی ایک ایک کر کے جو ہے, یا البتہ اس کے لیے وہ صلاحیت چاہیے, وہ بچوں کو آگے سنبھالیں ایک طرف, اور باقی لوگ جو ہے فائدہ اٹھائیں, اور وہ سب لوگ مل کے اپنا ثواب, چونکہ ایک مسئلہ ہوتا ہے ثواب کا, وہ ثواب ان کو دے دیں, یا جو ہے جو سیکھا ہے وہ بھی آ کر بعد میں سکھا دیں. لیکن انتظام سوچیں, آپ خود بھی سوچیں کہ مناسب طریقہ کیا ہے. اب یہ واقعاً آئیں بھی 1 گھنٹہ یہاں بیٹھے بھی, لیکن کوئی بات نہ سن سکیں تو یہ افسوسناک ہوگا. جی, خواتین کو یہ زحمت بیچاری کو اٹھانی پڑتی ہے. جی, مرد لوگ تو اپنے آپ کو آزاد کر کے باہر چلے آتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. ابھی اس کا آلریڈی کچھ سولوشن نکلا ہے. 3 مالے پہ انشاءاللہ جو عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ آتی ہیں تو وہ 3 مالے پہ چلے جائیں, تاکہ کم سے کم جو عورتیں بچوں کے ساتھ نہیں آتی ہیں ان کو ڈسٹرب نہ ہو کم سے کم. تو یہ ریکویسٹ ہے کہ کل سے جو عورتیں بچوں کو لے آتی ہیں وہ 3 مالے پر چلے جائیں. چلیں, جلدی انتظام ہو گیا. اگر سوالات کہیں ہیں, لیکن اور بھی بہتر سوچیں ابھی اس کے بارے میں. جی, کیونکہ وہ بھی جو بچوں کو لے کے جائیں گی بہرحال اتنی تو محروم رہیں گی. تو ایک ایسی صورت بھی ابھی فوری طور پر یہ اچھا وہ ہے, یعنی سلوشن, لیکن اس سے بہتر سلوشن کے لیے بھی آپ بعد میں سوچ سکتے ہیں. جی, اگر ایک سوال میں نے تھوڑا آگے کر دیا اس کو, اور ابھی کے ابھی پوچھ رہا ہوں, وہ اس لیے کہ کل آپ نے جو ایک جواب دیا تھا اس کے اوپر یہ سوال آیا ہے. اور وہ یہ سوال ہے کہ کل آپ نے کہا تھا کہ بہار الانوار میں دونوں صحیح اور غلط حدیثیں پائی جاتی ہے, یعنی معتبر اور جو معتبر نہیں ہے وہ حدیثیں دونوں ملتی ہے. لیکن علامہ نے ہر جلد پر لکھا ہے کہ اس کتاب کے ہر لفظ کا میں جوابدار ہوں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ غلط حدیث کے بھی جوابدار ہے؟ جی, البتہ اس طرح سے جملہ وہاں پہ نہیں لکھا ہوا ہے. علامہ مجلسی کا یہ جملہ اس طرح سے نہیں لکھا ہوا ہے کہ میں ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں. وہ ذمہ داری اس معنی میں, اگر ذمہ دار وہ ہیں بھی اس معنی میں کہ ہم نے جو محنت سے جمع کیا ہے, کوشش کی ہے, اپنی کوشش کے اعتبار سے انہوں نے کوئی کمی نہیں کی ہے, خیانت نہیں کی. ہاں, کوئی انہوں نے کمی اپنی کوشش کے اعتبار سے نہیں کی ہے. لیکن اگر ذمہ دار ہیں بھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر علامہ کسی بات کو آگے کہتے ہیں, نہیں, حتیٰ 10 عالم بھی آگے کہے کہ فلاں حدیث صحیح ہے, تو 11ویں عالم کے لیے بھی ضروری ہے کہ پھر بھی اگر وہ تحقیق کرے. کہ ہو سکتا ہے 10 عالموں نے غلطی کی ہوئی اس مسئلے کو سمجھنے, چونکہ مسئلہ دین کا ہے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ان سارے علماء کا بہت ہی بڑا احترام ہے, لیکن دین کا احترام ہر ایک سے بڑھ کے اللہ کے دین کا. لہذا 1400 سال سے انہی روایتوں پر تحقیق ہوتی رہی, لیکن اگر آج بھی کوئی آ کر ایک اجتہاد کرتا ہے اور فتویٰ دیتا ہے تو پھر سے وہ مکمل طور پر سابقہ علماء کی ساری تحقیق بھی دیکھتا ہے, ساری ریسرچ دیکھتا ہے, اور اس کی ریسرچ کے بعد خود بھی ریسرچ کرتا ہے. ممکن ہے ان سے کچھ خطا ہو گئی, ممکن ان تک ایک بات نہ پہنچی ہو, ممکن ہے کہ جو سلسلہ ہے وہ راویوں کا وہ ان تک نہ پہنچا ہو, ممکن ہے ایک
راوی ان کی نگاہ میں اچھا انسان مومن تھا، لیکن ہم نے تحقیق کی مومن تو تھا لیکن اس کا حافظہ کمزور تھا، اس نے صحیح سے حدیث نہیں یاد کی ہو، تو یہ سب کچھ جو ہے یعنی اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی بحار الانوار تو چھوڑیں، اصول کافی کی بھی جب کسی ایک حدیث کو اٹھا کر اس سے فتویٰ دیا جاتا ہے تو اتنی ساری تحقیق ہونے کے باوجود بھی پھر اور مزید تحقیق کی جاتی ہے، البتہ ان کی تحقیق سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے۔ شکریہ آگا ایک اور سوال ابھی میں نے دیکھا، وہ سیم ٹاپک پہ ایک اور سوال ہے، جیسے کہ کل مولانا نے بتایا کہ بحار الانوار میں بہت ضعیف حدیثیں موجود ہے، تو اس چین آف نیریٹرز کس چین آف نیریٹرز کی یہ بات معلوم ہوتی ہے، کس چین آف نیریٹرز سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور کیا یہ بات کب سے معلوم ہوتی ہے، کب سے معلوم ہوئی ہے، یعنی کیا کسی مرجع تقلید نے یہ بتایا کہ ضعیف حدیث ہے؟ سبھی بتاتے ہیں نا، بحار الانوار تو نہیں، ہم نے کہا وہی تو کہہ رہے ہیں کہ ایک تو چین آف نیریٹرز جو ہیں وہ اس کے لیے ایک لمبی بحث ہے کہ بہت ساری جو چین ہے نیریٹرز، یعنی یہ راویوں کی جو چین ہے کہ فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے روایت بیان کی ہے، اور ہر ایک پہ ریسرچ کی جاتی ہے کہ کون اس کا مذہب کیا تھا، یہ کتنا سچا تھا، اس کی میموری کتنی تھی، اچھے سے یاد رکھتا تھا، حدیث یاد نہیں، یہ ساری چیزیں ہر ایک کی تحقیق کی جاتی ہیں، اور یہ ہر روایت کے بارے میں یہ تحقیق کی جاتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ کوئی ایک چین آف نیریٹرز الگ سے آ کر رکھ دیا ہے، البتہ بہت ساری چین ایسی ہے جن کے لیے سب نے علماء نے کہا کہ یہ بالکل پوری چین ہی مثلا خراب ہے، یا اس چین میں زیادہ لوگ خراب ہیں، کہ وہ ایک بہت ہی لمبی بحث ہے کہ جو آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو کتنی جلد کی ہے، 120 جلد کی ہے، کہ کل میں نے ایک غلطی ہوئی تھی، بحار الانوار کو ہم نے 120 جلد کہہ دیا تھا، بحار الانوار 110 جلد ہے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں آ کر بہت تفصیل سے بحث کی، البتہ اس کے پہلے اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، کہ وہ ایک بہت بڑا میدان ہے نیریٹرز اور راویوں کے پہچاننے کا، لیکن یہ تو ہر عالم ہر فقیہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی، یہ صرف اہل سنت کیا ہے، شیعہ میں اصل میں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، شیعہ میں صرف ایک گروہ اخباری پہلے رہا ہے کہ وہ آگے کہتا تھا کہ وہ بھی بحار الانوار کو نہیں، وہ صرف اپنی 4 کتابوں کہتا ہے کہ 4 کتابیں ہمارے لیے حجت ہے، وہ بھی شروع کی 4 کتابیں یعنی کافی اور تہذیب استفسار، یہ جو 4 ہجری اور 5ویں ہجری میں کتاب لکھی گئی، اس کے لیے بحار الانوار تو جو ہے 11ویں ہجری میں کتاب لکھی گئی ہے، علامہ مجلسی نے آگے لکھی ہے، صرف اخباری گروہ کی بعد میں پھر وہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ نہیں ساری حدیثیں جو ہے نہیں ہو سکتی ہیں، ورنہ پھر سارے جتنے بھی فقہاء ہیں بحار الانوار کو چھوڑیں، ہر کتاب کو، البتہ اہل سنت میں یہ نظریہ ہے کہ ممکن اسی نظریے کی بنیاد پر یہاں پر یہ کچھ لوگوں کے درمیان میں اخباری میں آیا، اہل سنت میں یہ ہے کہ صحیح بخاری جو ہے وہ ہمارے یہاں سب حجت ہے، اور صحیح مسلم سب سے زیادہ صحیح بخاری، پھر صحیح مسلم سے ہے 6 کتابیں وہ سب ہیں، لیکن حتیٰ اہل سنت بھی بعد میں آ کر پشیمان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، صحیح بخاری سے بہت ساری حدیثوں کو غائب کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ حدیث کو اڑا ہی دیتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، البتہ اس ذیل میں بہت ساری ایسی بھی حدیثیں غائب کر دی جو صحیح تھی، واقعاً صحیح تھیں، مثلا اہل بیت سے متعلق یا جو تشیع کی تائید کر رہی ہوتی تھی۔ تو یہ بہرحال کسی ایک فقیہ کا نہیں، بلکہ جو سوال کیا کہ ہر فقیہ، جتنے بھی فقیہ گزرے ہیں شروع سے آخر تک، کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جتنی بھی روایت ہے وہ کسی بھی کتاب میں، کوئی بحار الانوار نہیں، کسی بھی کتاب میں کے لیے دعویٰ نہیں کیا کہ اس کتاب کی ساری روایتیں جو ہے وہ صحیح۔ شکریہ آگا وقت گزر رہا ہے، میں ایک آخری سوال پوچھ لیتا ہوں، یہ چھوٹے سے بچے نے پوچھا ہے، ایکچولی 9-10 سال کے بچے نے پوچھا ہے، اور وہ سوال یہ ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ رسول خدا کو ہمارے جیسا جسم ملا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رات بھر عبادت کرے اور جنگ میں بھی جائے اور زخم کھائے اور پھر رات کو عبادت کرے؟ یہ پورا سوال انہوں نے خود مجھے ڈکٹیٹ کیا ہے، تو میں نے ٹائپ کیا ہے اپنے پاس۔ ماشاءاللہ، اگر بچے ایسا سوال کریں تو بہت اچھا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ البتہ یہ بچہ سوال بچے کا ہے، لیکن زیادہ ہم لوگوں کی ضرورت کی چیز ہے کہ کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ مادی جسم ہوتے ہوئے، جس کو دیکھ کے فرشتے پریشان تھے کہ اللہ تو نے مادے سے بنایا ہے، آدم کو ان کو خلیفہ بنا رہا ہے، یہ مادہ ہے، اس میں ٹکراؤ ہوگا، یہ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، مادے کے تقاضے ہیں، سونا، خواہشات، یہ ساری چیزیں۔ فرشتے بھی پریشان تھے، لیکن اللہ یہ دیکھ رہا تھا کہ انسان کی روح اتنی بڑی
انسان چاہے تو وہی روح جو اللہ نے نفخت فیہ من روحی، جو انسان کی روح اتنی عظیم ہے، اتنی بڑی ہے، اپنی روح کو اتنا بڑا کر سکتا ہے انسان کی، جسم کے ہر تقاضے کو پیچھے کر دے اور جسم کے ہر تقاضے پر غالب آ جائے۔ یہ وہ بہت بڑی بات ہے، لیکن میں ایک جملے میں خالی کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ یہ جنگ مسلسل جاری رہتی ہے۔ جسم کے تقاضے، جسم آرام کرنا چاہتا ہے، جسم سونا چاہتا ہے، جسم لیٹا رہنا چاہتا ہے، جسم کھانا چاہتا ہے، جسم دوسری خواہشات چاہتا ہے، جسم دوسری لذتیں چاہتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں روح ہوتی ہے۔ روح کچھ اور چاہتی ہے، روح علم چاہتی ہے، روح حکمت چاہتی ہے، روح فضیلتیں چاہتی ہے، روح کمالات چاہتی ہے، روح خوبیاں چاہتی ہے۔ یہ دونوں جنگ چلتی رہتی ہے۔ جن کی روح بڑی ہوتی ہے وہ اپنے جسم کے اوپر آخر غالب آ جاتے ہیں، جن کا جسم زیادہ بڑا ہو جاتا ہے وہ اور روح کمزور ہو جاتی ہے تو روح فریاد کرتی رہتی ہے، مجھے بھی کچھ دو، مجھے بھی کچھ دو، مجھے بھی کچھ دو، اور یہ خالی جسم کے پیچھے انسان بھاگتا رہتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ ہی کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ سے بہت نیچے کے لوگ بھی چاہیں تو اپنی روح کو بڑا کر لیں اور اتنا بڑا کر لیں کہ وہ اس پر غالب آ جائیں۔ مالک اشتر کے لیے ملتا ہے کہ یعنی جنگ میں کئی سونے کا خیال نہیں ہوتا تھا، کئی دن گزر جاتے تھے، یعنی جسم پر اتنا غالب ہوتے تھے۔ عام آدمی اگر 1-2 دن نہیں سوئے تو اس کی حالت خراب ہو جائے گی، لیکن ایک انسان اپنے جسم کو اتنا، روح کو اتنا قوی کر لیتا ہے کہ نیند اسے پریشان نہیں کرتی، بھوکا رہنا اسے پریشان نہیں کرتا۔ کربلا میں اتنی بھوک کے بعد ایسی جنگ لڑی ہے حسین ابن علی نے، اتنی بھوک اور پیاس کے بعد ایسی جنگ لڑی ہے جناب علی اکبر نے کہ تاریخ کی جنگ ہے۔ جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اتنی بڑی جنگ لڑے، لیکن روح اتنی بڑی تھی کہ وہ روح مجبور کر رہی تھی اس جسم کو کہ ایسی جنگ لڑی جائے، اور وہ جنگ لڑی گئی۔ بس روح کو انشاءاللہ بل گیا۔